وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سا حسین و جمیل کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے قرآن و سنت دے کر بھیجا. اب یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم جہاں قرآن و سنت کو جانیں وہاں صاحب قرآن کو بھی جانیں، صاحب سنت کو بھی جانیں، کیونکہ جب تک ہم آپ کو نہیں جانیں گے، آپ کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک نہ ہمارا ایمان صحیح طور پر کامل ہو سکتا ہے، نہ آپ سے محبت ہماری صحیح اور درست بنیادوں پر ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کا صحیح اتباع ہو سکتا ہے، نہ آپ کی صحیح اطاعت ہو سکتی ہے. کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اس کو پہچانتا ہے، جب وہ اس کو جانتا ہے. اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا اتباع یعنی اس کی پیروی، اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی بات ماننی بھی آسان ہوتی. ایک اجنبی شخص اگر آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سننا چاہتے، لیکن جب آپ کسی کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد اتنا جانتے ہیں کہ آپ اس پر اعتماد کر سکیں تو اس کی بات سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچاننے والوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یعنی ان کفار کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی پہچان کا نہ ہونا، یعنی ان کی سچائی کو، ان کی امانت کو، ان کی عفت و پاک دامنی کو وہ نہیں پہچانتے کہ جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے. جو لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہا کہ اے بادشاہ، بے شک اللہ نے ہماری طرف ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا ہے جس کا نسب، اس کی سچائی اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں. تو آپ پر ایمان، آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو پہچانیں اور اچھی طرح پہچانیں. اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے تعارف حبیب، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کے نسب، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کے زیر استعمال مختلف چیزیں، آپ کی پسند و ناپسند، اور آپ کی خصوصیات، آپ کے معجزات اور آپ کے فضائل اور آپ سے متعلق بہت سی چیزوں کا اس میں اختصار کے ساتھ ذکر ہے. یہ تمام چیزیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں اتنی بڑی ہیں کہ ایک عام شخص کا ان سب کو پڑھنا اور کوئک ریفرنس کے لیے ان کو استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام کیا تھے تو آپ کو کئی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، پھر جا کر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کر پائیں گے. تو اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں تو ان کو اپنی انسانی کوشش کی حد تک جمع کر کے اس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ ریڈی ریفرنس بھی ہو، ہینڈی ہو بک، اور آپ اس کو جب چاہیں ریفرنس کے طور پر بھی دیکھ لیں. اور پھر ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں، اگر کن کتابوں سے لی گئی ہیں چیزیں تو تفصیل کے لیے آپ ان کتابوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے لیے ریسرچ، مزید ریسرچ، یہ ان کی اصل تک پہنچنا جو ہے وہ بھی بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود اپنا تعارف بھی کروایا تھا. حدیث میں آتا ہے، مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں،
تو آپ ممبر پر تشریف لائے، پھر فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا. پھر اللہ نے قبائل کو پیدا کیا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر اللہ نے گھر بنائے اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین گھر میں رکھا. اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں. یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے. پھر یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ تمام مخلوق آپ کو پہچانتی ہے. یعنی صرف ہم نہیں جو آپ پر ایمان لائے، بلکہ باقی ساری مخلوق سوائے ان کے جو نافرمان ہیں انسانوں اور جنوں میں سے. باقی جانور، حیوانات، دیگر مخلوقات بھی آپ کو اس حیثیت اور اس اعتبار سے پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ لیا. تو اتنے میں چرواہا آ گیا، اس نے آ کر اپنی بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. تو بھیڑیا بیٹھ گیا اور اس طرح بولنے لگا جیسے انسان بات کرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے. اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ رزق فراہم کیا تھا اور تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا. تو چرواہا ایک دم حیران ہو گیا، تعجب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بھیڑیے ہو کر تم مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو. بھیڑیا کہنے لگا تم اس پر حیران ہو رہے، تعجب کر رہے ہو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے حالات بتا رہے ہیں. جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو بکریوں کو ایک گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ جامعۃ پکارا، یعنی اس کی آواز دلوائی. جب نماز کے علاوہ کسی چیز کے لیے پکارنا ہوتا تھا، حتیٰ کہ جیسے صلاۃ الاستسقاء، تو اس وقت بھی الصلاۃ جامعہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اس شخص کو کہا کہ جو واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے تم ان سب کو بتاؤ. تو اس نے اپنا واقعہ سب کے سامنے بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیے اور دیگر جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اس اونٹ کا واقعہ بھی یاد ہے جس کے مالک نے اس سے بہت زیادہ کام لیا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا تھا اور آ کر بیٹھ گیا اور ایک طرح سے اپنی شکایت کرنے لگا. اسی طرح اس چڑیا کے بارے میں بھی پتا ہوگا آپ کو کہ جس کے بچے صحابہ نے اٹھا لیے تھے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے شکایت کی. وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ گیا تھا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ایک ممبر پر تشریف لے گئے ہیں. تو بہرحال اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے. اس بات پر جب میں غور کرتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے مجھے ان انسانوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے. وہ ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہے. اس لیے ہمیں خود بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے عزیزوں اور پیاروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب پہچان ہونی چاہیے. اور اس پہچان میں بعض اوقات ہم صرف مخصوص واقعات یا چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو پرسنل بلانگنگس تھیں یا آپ کی گھریلو زندگی تھی یا آپ کی جو خاص خاص باتیں تھیں یا خصوصیات تھیں یا فضائل تھے، ان کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں یا سرسری سی توجہ اس پر دیتے ہیں. جبکہ کسی سے اگر محبت ہو تو انسان اس کی ہر بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہمیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں کم از کم پتہ ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارے حافظے میں نہیں بھی ہر وقت، لیکن ہمارے علم میں ضرور ہونی چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم آپ کو پہچانیں گے تو ہی ہم قبر میں سوالوں کا جواب دے سکیں گے. کیونکہ قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک اہم سوال کیا ہے؟ من نبیو کا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ ان کی شبیہ دکھائی جائے گی، یا بہرحال ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو جو لوگ آپ کو پہچانتے ہوں گے وہ فوراً جواب دیں گے
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ہمارے کرنے کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں سے اللہ کی یاد، ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح اور استغفار کرتے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے دو بڑے طریقے ہیں نا، ایک دل میں یاد کرنا اور ایک زبان سے۔ بعض اوقات ایسا موقع نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے ذکر کر سکیں، لیکن کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم دل سے یاد نہ کر سکیں، چاہے ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں، چاہے ہم کوئی بھی کام کاج کر رہے ہوں۔ دل کی یاد، اس میں تو کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انسان کام ہاتھوں سے کرتا ہے، بات زبان سے کرتا ہے، لیکن دل وہی ہوتا ہے جہاں اس کی محبت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے، اور پھر جب بھی موقع ہو اللہ کا ذکر بھی زبان سے جاری رہے، خواہ تسبیح کی شکل میں، خواہ استغفار کی شکل میں، خواہ اللہ کی حمد و ثنا کی شکل میں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ تو سب کو ہی آتے ہیں۔ کان یکثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ الفاظ ادا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی بہت زیادہ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔ جب کسی بات پر غمگین یا فکر مند ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ سے فریاد کرتے۔ ہر انسان پر دن کے اوقات میں مختلف کام کاج کرتے ہوئے دل پر کچھ نہ کچھ کیفیات گزرتی رہتی۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، کبھی اسے ماضی کی کوئی بات دکھی کر دیتی ہے، کبھی اسے مستقبل کی کسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ تو انسان ہر وقت کسی نہ کسی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کروں کیا۔ تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا واقعی ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہماری زبان پر سب سے پہلے یہ کلمات آتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتی ہوں، یعنی مجھے تیری رحمت چاہیے۔ کیا واقعی ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صرف کہنا اور ایک ہوتا ہے فریاد کرنا کہ اللہ تو اپنی رحمت بھیج دے۔ کیا جس طرح ہم لوگوں کو رو رو کر اپنے مسئلے بتاتے ہیں، کیا اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی روتے ہیں؟ کیا ہم جس طرح اپنی مشکلات کے حل کے لیے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں، کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بھی ایسا ہی رجوع کرتے ہیں؟ یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل لوگوں کے پاس ہے؟ کبھی ایک کو اپنا دکھ سنانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ کبھی نہیں رکھتے۔ صرف آج ہی کے دن میں کتنی بار یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم؟ کیا روزانہ کے ہمارے معمولات میں یہ کلمہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی، کچھ بھی پار نہیں لگ سکتا۔ جہاں کہیں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مشکل آ رہی ہو، کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی، کچھ بھی وری ہو کسی بھی طرح کی، ان سب کو یاد کر کے ان سب کے حل کے لیے، ان سب کے علاج کے لیے بار بار اس کو پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب پریشانی ہوتی تو کہتے هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرا دکھ میرا رب ہی جانتا ہے، میری پریشانی میرا رب ہی سنتا ہے، اور اس کا حل اور اس کا علاج بھی اسی کے پاس ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، یعنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملنے پر۔ جب خوش ہوتے تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ معوذات کون سی ہیں؟ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر دم کرتے۔ کوئی سر درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے یا کسی کی طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی، ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس لے جائیں، کسی کو بلائیں، کسی کو پکاریں، کسی کی مدد لیں۔ حالانکہ یہ کلمات ہر کوئی خود بھی پڑھ سکتا ہے،
گویا خوشی ہو یا غم، ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ ہی کا ذکر کرتے، اللہ ہی کو یاد کرتے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے مختلف اذکار ہیں، صبح جاگنے کے، پھر اس کے بعد ٹوائلٹ جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، پھر اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے، کھانا شروع کرنے سے پہلے، کھانے کے بعد، پھر صبح کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں، پھر چھینک آنے پر، پھر اسی طرح اور مختلف حالات سے گزرتے ہوئے، پھر شام کے اذکار ہیں، پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں۔ تو یہ سارے اذکار جو ہیں، ان میں سے کتنی چیزیں ہماری عادت کا حصہ بن گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے۔ تو آپ کی پیروی میں ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑھ کر اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ یہی توحید اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں، اور اگر بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، ایسی جگہ پر رکھے اپنے بیگ میں، ہینڈ بیگ میں، کہیں بھی، کہ جہاں آپ اس کو دوبارہ ریفرنس کے لیے پھر دیکھ لیں، صرف اس لیے کہ یہ کام میں کر رہی ہوں کہ نہیں۔ جو عادت بن جائے اس کو ٹک کرتے جائیں، اور جب تک عادت نہ بنے اس کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ صرف جاننے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ نماز، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف جلدی کرتے، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو استخارہ کرتے، کوئی غم دکھ ہوتا تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف جاتے، کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا، کوئی بھی موقع ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے۔ یعنی یہ فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کے نوافل تو آپ پر فرض تھے، پھر ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز آپ پڑھتے۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ فرض 5 نمازیں بھی مشکل ہیں، جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو سمجھے کہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر اس میں کبھی کمزوری ہے تو باقی چیزیں کیسے درست ہو سکتی؟ اور اگر نماز پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تو گویا اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ پھر کان یصلی الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پر پڑھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باقی کاموں کے بیچ میں جس وقت موقع ملے بس جلدی سے کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہماری پلاننگ میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں نماز کا وقت نہیں ہوتا کہ یہ وقت نماز کا اور اس میں بس نماز ہی ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا۔ ہماری روٹین کیا ہے؟ نمازوں کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری نماز کس طرح ہے؟ صرف کہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یا ہم لوگوں پہ بھی روک لگا سکتے ہیں کہ نہیں یہ نماز کا وقت ہے، اس میں نماز ادا کریے، باقی سب کام بند، سب کچھ ختم۔ کیونکہ جب تک نماز ہماری پرائرٹی نہیں ہوگی اور باقی چیزیں اس کے گرد نہیں گھومے گی تو اس وقت تک ہم صحیح اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ سفر کا ارادہ ہو، یا کوئی شادی بیاہ کا پروگرام ہو، یا کسی پارٹی کا، یا کسی سے میل ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، یا شاپنگ کے لیے جانا ہے، یا کسی کو آنا ہے، کسی کو آنے کے لیے، ملاقات کے لیے وقت دینا ہے، ان ساری چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت کیا ہے، اس کے بعد باقی ٹائم ٹیبل بنائیں، باقی چیزیں بعد میں، کہ میں نماز کے بعد ملوں گی آپ سے، نماز کے بعد یہ کام کریں گے۔ اور مردوں کے لیے تو خاص طور پر جماعت کی نماز ہے، تو کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، بازار جانا ہو تو گاڑی بھی استعمال ہو جاتی ہے، باقی چیزیں بھی، لیکن مسجد جانا ہو تو اس کے لیے 100 بہانے ہم کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات مولویوں کو، مسجدوں کو بلیم کر کے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں ادا کرتے۔ ہم سب پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا واقعی نماز ہماری پرائرٹی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں یہ ہے کہ پہلے نماز بعد میں کچھ اور؟ جب نماز ادا کریں گے تو ذمہ داری بھی آئے گی، کیونکہ نماز بھی ایک ذمہ داری ہے نا، ایک امانت ہے، ایک فریضہ ہے۔ تو جو اللہ کا حق دے گا وہ باقیوں کے حقوق بھی دے گا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق نہیں دیتا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اگر ہم اسی کے ساتھ فیتھفل نہیں ہیں، اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسی کے آگے ہم پورے خشوع خضوع سے نہیں جھکتے، تو پھر ہم باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے جن کا ہم پر کوئی احسان بھی نہیں؟ اوروں کے لیے ہم کہاں سے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے نماز کی پابندی کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے والے ہوں۔ اور یہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ مسلسل بغیر کسی ناغے کے ادا کرتے چلے جانا، یہ پوری ایک انسان کے اندر ذمہ داری کی ہیبٹ ڈیولپ کر دیتی ہے۔ کان یصلی لیلا طویلا قائما، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے،
دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیت پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے۔ کیا ہماری بھی قرأت ایسی ہی ہوتی ہے کہ پڑھتے ہوئے جہاں عذاب کی آیت ہے کبھی رک کے عذاب سے پناہ مانگے؟ اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اگر کوئی استفسار کرتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے، اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے، یعنی خود انفرادی عبادت لمبی اور لوگوں کو پڑھاتے وقت ہلکی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی امام بننے کا موقع مل جائے تو اگلی پچھلی کسر نکال دیں۔ جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے لیکن چھوڑتے نہیں تھے، سفر میں نماز قصر ادا کرتے، دن چڑھنے پر نماز چاشت پڑھتے، لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی اور خوشی نصیب ہوتی تو فوراً سجدہ ادا کرتے، سجدہ شکر۔ خوشی کے موقع پر جہاں بھی ہو، جدھر بھی رخ ہو، وہیں جھک جائیں، اور اگر ممکن ہو تو باقاعدہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں۔ جب کسی رشتہ دار کے بچے کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے، یا امتحان میں کامیاب ہونے کی خوشی، یا اور اسی طرح کی کئی خوشیاں زندگی میں ملتی ہیں انسان کو، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم جھک جاتے ہیں؟ سوچئے پچھلے ایک مہینے میں، پچھلے ایک سال میں کتنے سجدہ شکر ہم نے ادا کیے؟ کیا واقعی ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئی؟ ہمیں کچھ نہیں ملا اس سارے عرصے میں؟ پچھلی پوری زندگی میں دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ہم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ہمارے معمولات میں ہے، ہمارے کلچر میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ کبھی کبھی کھیل کے میدان میں کھلاڑیوں کو سجدے میں پڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کے علاوہ تو عام طور پر رواج ہی نہیں ہے، یا تو پتہ نہیں ہے، یا پھر کسی بات پہ خوشی نہیں ہوتے، یا خوش ہوتے ہیں تو اس کے اظہار کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ روزہ رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، دیگر مہینوں میں کبھی مسلسل روزے رکھتے، ایسا خیال ہوتا کہ اب نہ چھوڑیں گے، کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا کہ اب نہ رکھیں گے۔ ہر قمری ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ، پیر جمعرات، محرم میں یوم عاشورہ اور عشرہ ذوالحج کے روزے رکھتے، شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام فرماتے، روزہ اکثر کھجور سے افطار کرتے۔ رمضان ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے، خصوصاً صدقہ و خیرات کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزرہ، جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا آپ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ ہر سال اعتکاف کرتے، آپ کے ہر کام میں دوام ہوتا تھا، تسلسل، کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی، یعنی کرتے چلے جاتے، یعنی کہ کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ استقامت ہوتی تھی آپ کے اعمال میں، پابندی ہوتی تھی۔ عیدین یعنی 2 عیدیں، عیدین پر خاص اہتمام فرماتے، غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عید کے لیے پیدل آتے اور جاتے، خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے، عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے، خطبہ ہمیشہ حمد و ثنا سے شروع کرتے اور اس میں قرآن مجید کی آیات پڑھتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کوئی لیکچر دینے لگے ہیں یا کوئی ٹاک دینے لگے اور خصوصاً فارمل بات ہے تو اس وقت آپ حمد و ثنا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ویسے عام گفتگو ہے تو ہر بات سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا، خطبہ ایک پراپر فارمل گفتگو کے شروع میں ہوتا ہے۔ خطبہ کبھی زمین پر کھڑے ہو کر، کبھی ممبر پر، کبھی کھجور کے تنے پر، کبھی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر دیتے۔ خطبے کے وقت آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، ایسے علم سے پناہ مانگتے جو فائدہ نہ دے، جو کام نہ آئے زندگی میں۔ صدقہ و خیرات، خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ ہم بعض اوقات خود تو کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں کہتے۔ تو قرآن مجید میں ایک سورت ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کس بات پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، یعنی دوسروں کو نہیں کہتے، دوسروں کو بھی توجہ دلانی چاہیے۔ کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے۔ یہ جو کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھتے، اس میں تو ہم میں سے کوئی بھی اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ اسی لیے آپ کو سب سے پہلا لقب جو وہ پیچھے آپ نے پڑھے نا، اس میں اجود الناس، سب انسانوں سے زیادہ سخی، یعنی آپ کی سخاوت کی مثال نہیں ملتی، کوئی اور آپ کے مقابلے میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔
کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے، کسی سائل کو انکار نہ کرتے، اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم اپنی صفائیاں دینے لگتے ہیں یا ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، یا دوسرے کو نصیحتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہر وقت نہیں مانگتے، اور اسی قسم کی باتیں۔ کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبہ کر دیتے، یعنی کچھ ہدیہ دیتے اور کبھی کچھ ہبہ کر دیتے۔ خرید و فروخت میں کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اخلاق ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہوں، کبھی آپ ٹیکسی پہ سفر کریں، کبھی آپ کسی ریڑھی والے سے، ٹھیلے والے سے کوئی چیز لیں، تو ان لوگوں کی آمدنی کتنی ہوتی، ایک دن میں کتنا کما سکتے ہیں۔ میں کئی دفعہ جب گزرتی ہوں تو میں ٹھیلے وغیرہ دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کتنا پھل رکھا ہوگا، مثلاً 20 کلو، 30 کلو۔ 1 کلو پر اگر یہ 10 روپے بھی بچا رہے ہیں، اگر 1 کلو پر 10 روپے بھی بچا رہے ہیں تو یہ سارا بھی ان کا اگر شام تک بک گیا تو ان کی آمدنی کتنی ہوگی ایک دن کی، سوچیں۔ اگر دن کے وہ 300 یا 500 بھی بچا کے لے جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ تو غریب لوگ جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی چھوٹا چھوٹا کام ہے ان کا اور ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ تو خاموشی کے ساتھ اگر مثلاً آپ نے 100 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے، یا وہ کہتا ہے جی 80 دے دیں، اور 100 کا نوٹ آپ دے رہے ہیں، دے کے خاموشی سے چل پڑے۔ یہ ایک ایسا چھپا ہوا خاموش سا صدقہ ہے، اور ایک ایسے سفید پوش انسان کے ساتھ کہ جو اپنی ضروریات پوری کرنے میں تنگی تکلیف کا شکار ہے، تو معلوم نہیں اس صدقے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کتنی پریشانیوں سے بچا لے، کہ جب آپ دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ خرید و فروخت میں جو بعض اوقات قیمت طے ہو جاتی اس سے زیادہ ادا کر دیتے، کیونکہ آپ کا جو رزق ہے، جو آپ کو ملے گا وہ تو آپ ہی کو ملے گا، وہ کسی اور طرف سے لوٹ آئے گا۔ قرآن مجید میں ہی آپ نے پڑھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایک دانہ جو ہے اس سے 100 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں معلوم کہ جب آپ کسی کے ساتھ رحم کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرنا اور کسی سے پوچھ کر نہیں دینا، اس کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، وہ آپ کو اتنا نواز سکتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کچھ تو ہماری پلاننگ ہوتی ہے نا کہ ہمیں یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گا، لیکن کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کا کرم، اور وہ اس سے جب عطا کرتا ہے تو اس کا تو کچھ شمار ہی نہیں۔ اگر آپ زمین والوں پر رحم کرتے ہیں تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے، مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ تھا، مال ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں کو زیادہ دیتے تھے لیکن ایسے نہیں کہ ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، یعنی بلا ضرورت خرچ کیا نہ، اور اسراف بالکل پسند نہیں تھا، صرف ضرورت کی چیز لیتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر بھی غور کریں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو، یعنی دوسروں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ کھانا پینا، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے یعنی کھاتے۔ بعض اوقات کوئی شخص اس طرح کھا رہا ہو کہ کبھی یہاں سے کھا رہا ہے کبھی یہاں سے کھا رہا ہے، تو انسان جو پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اگر یہ سلیقہ اور یہ تمیز اور یہ طریقہ اور یہ سنت خاص طور پر سیکھ لیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ بعض طبیعتوں پر اور بعض مزاج پر غلط طریقے سے کھانا، کھاتے وقت چبانے کی آواز کا زیادہ زور سے آنا یا کم چبانا اور گڑپ گڑپ نگلتے چلے جانا، یہ ساری چیزیں دوسروں کو کوفت میں مبتلا کرتی ہیں، یا بار بار زبان ہونٹوں پہ پھیرنا یا پھر روٹی کے کپڑے سے ہاتھ صاف کر لینا، بہت زیادہ باتیں کرنا، گندے ہاتھ سے گلاس وغیرہ پکڑ لینا بغیر صاف کی انگلیاں،
زور سے چمچ ہلانا، چائے میں مثلاً ہلا رہے ہیں، یا پھر کھانا نکالنے کے وقت اگر چمچ ہے، یا پلیٹ میں چمچ مار مار کے کھانا دوسرے کے لیے بے حد اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے حصے کا کھا جانا، دوسروں کی رعایت نہ کرنا، کیونکہ مثلاً اگر دو لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا اور ایک بہت تیزی سے کھا رہا ہے تو دوسرا شخص جو ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا کہ یہ تو میرا بھی کھا جائے گا، اور شادی کے بعد اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو گزارا مشکل ہو جائے گا۔ بہت تیز تیز کھانا، یہ بہت سلو کھانا کہ اب دوسرا بیٹھا ہی رہے، دونوں ایکسٹریمز اچھی نہیں، یعنی درمیانے درجے میں۔ تو ایسی ہر چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو دوسرے کے کھانے کو ناخوشگوار کر دے، ٹھیک ہے نا۔ دائیں ہاتھ سے کھاتے اپنے سامنے سے تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے کھاتے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے۔ کان یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے۔ کان لا یأکل شیئا حتی یعلم ما ہوا، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں یا اپنے علاقے میں تو انسان معمول کی چیزیں پہچان جاتا ہے کہ کیا پکا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ تھوڑا سا بھی دور ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چیز ہے، تو ایسی صورت میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت بھی ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جو دوسرے کو زج کر دیں، کہ پکانے والے کی ساری جو محنت ہے وہ، یعنی اس نے پکانے کی جو تھکاوٹ ہے اس میں مزید آپ اضافہ کریں۔ بعض علاقوں کی سبزیوں کے نام بالکل فرق ہوتے ہیں، یا پکانے کا طریقہ ہی فرق ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پکا ہوا ہے، کیونکہ بعض لوگ اتنے مسالے ڈال دیتے ہیں کہ وہ سبزی کو اور جو بھی پکا ہوتا ہے اس کو بالکل ڈھانک دیتے ہیں، آپ پہچان نہیں سکتے کہ کیا پکا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر پوچھ لیا جائے تو حرج نہیں، خاص طور پر اگر آپ کو کچھ چیزوں کے کھانے سے الرجی ہو تو اس صورت میں آپ کو پھر ضرور احتیاط برتنی چاہیے۔ میں ایک دفعہ نیو جرسی میں تھی تو وہاں کسی نے لنچ پہ سب کو بلایا، ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے تو ایک خاتون کی حالت بگڑ گئی اور وہ ایک دم گر گئی اور ان کا جیسے سانس رکنے لگا، تو فوراً ایمبولینس کو بلایا، ان کو اسپتال بھیجا، پتہ چلا کہ ان کو شرمپ ہوتا ہے نا، جو جھینگے جو ہے اس سے ان کو الرجی تھی، اور شاید چاول کے اندر جھینگا تھا یا کس چیز میں تھا، تو وہ یعنی انہیں پتہ نہیں چلا اور وہ انہوں نے کھا لیا۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں فوڈ الرجیز کم ہیں، لیکن بعض ممالک میں بہت شدید قسم کی فوڈ الرجیز ہوتی ہیں، مثلا پی نٹس کے ذریعے، یعنی بعض اسکولوں میں بچوں کو پی نٹس لانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، بعض بچوں کو نٹ سے، کسی بھی نٹ سے الرجی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہو اس سے وہ نہیں کھا سکتے، بعض بچوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے، دہی سے الرجی ہوتی ہے، دودھ کی کسی بھی پروڈکٹ سے، بعض لوگوں کو گندم سے ہوتی ہے۔ عام طور پر تو انسان اوائڈ کرتا ہے کہ روٹی نہیں کھانی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حلیم کو دال سمجھ کے کھا لیں اور اس کے اندر گندم ہو، تو ایسی صورت میں جب آپ کو پتہ ہے اپنی طبیعت کا تو اس صورت میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کھا کے بیمار نہ ہو، اور خصوصاً اگر آپ سفر میں ہیں تو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ حلال حرام کا پتہ چل جائے۔ بعض اوقات آپ کسی نان مسلم کے گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ کان یحب الزبد والتمر، مکھن اور کھجور پسند فرماتے، یعنی عام طور پر یہ اس طرح کھائی جاتی ہے کہ کھجور میں سے گٹلی نکال کر اس کے اندر گٹلی کی جگہ مکھن یا ملائی وغیرہ ڈال کر اس کو کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ کان یحب الحلواء والعسل، حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، یعنی میٹھا پسند تھا آپ کو۔ کان یکرہ شرب الحمیم، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے، یعنی ابلتی چائے یا گرم دودھ اس طرح کہ بہت ہی گرم ہو وہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ کان احب الشراب الیہ الحلو البارد، پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور وہاں عام طور پر 2 طرح کا میٹھا مشروب ہوتا تھا، ایک تو شہد کے ساتھ اور دوسرا کھجوروں کو بھگو کر جو نبیذ بنایا جاتا ہے، تو وہ آپ کو پسند تھا، وہ رات کے وقت بھگو دی جاتی ہیں اور صبح کے وقت ان کی گٹلیاں الگ کر کے ان کا جو گودا ہے اس کو مسل کے ڈرنک بنایا جاتا ہے، اس کے بھی بہت سے فائدے۔ پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے اور بیٹھ کر بھی پیتے۔ کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے۔ حضرت انس سے فرماتے، انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ سونا جاگنا، کبھی بستر پر سوتے کبھی زمین پر، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی، بہت ہیلدی بستر ہے یہ، یعنی فوم کے بستر سے 1000 گنا زیادہ بہتر۔ عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے، رات سونے سے قبل سرما لگاتے، دائیں کروٹ لیٹتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے۔ چال ڈھال، آپ کی چال باوقار اور پرسکون تھی۔ اذا مشى لم يلتفت، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے، چل آگے رہیں اور دیکھ پیچھے رہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی ہے،
یا آپ پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، یعنی قدم جما کے چلتے تھے، قدم گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے. سب اپنی اپنی چال پر غور کریں. دیکھیے اگر آپ اپنی چال درست کر لیں گے تو آپ کی کئی عادات بھی درست ہو جائیں گی، کیونکہ چال کا تعلق عادات سے بھی ہے. اور پھر سنت کی پیروی میں اگر آپ ایسی چال چلیں گے تو اس میں اجر بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے. ننگے پاؤں چلنے کے بھی اپنے فائدے ہیں، لیکن گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر ہی. جاپان میں اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ جوتوں کے بغیر رہتے ہیں، جیسے آپ لوگ اپنے کلاسز میں بغیر جوتوں کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح ایک جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے، ایک جوتا پہن کے نہیں، کیونکہ اس سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ جوتا پہن بھی رہے ہیں اور ہو سکے تو بیٹھ کے پہنے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو تو جوتا سامنے رکھ کے پہنے کہ دونوں پھر جلد پہن لیے جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک پہن کے آپ کھڑے رہیں اور وہ ہیل والا ہو اور دوسرا زمین پہ آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے جسم کا بیلنس خراب کر دے گا، جو کہ الٹیمیٹلی نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے، یعنی یا ساتھ ہوتا یا آگے ہوتا. روزمرہ کے کام، گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہ سمجھتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ وہ گھر کا کام خوشی سے کر لیتے تھے. اور ہم کس بات میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی گھر کا کام نہیں کیا. یہ تو شرمندگی کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کو حقیر سمجھنا اور اسے کمتر سمجھنا یہ درست نہیں. بعض اوقات کچھ خواتین اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں تو باہر نہیں کوئی جاب کر سکتی یا گھر سے باہر کوئی کام نہیں کر سکتی، تو ان سے کیا پوچھا جاتا ہے تم کوئی کام کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے یعنی پورے گھر کا کام، پوری ذمہ داری اٹھا کے بھی اس کام کو کام سمجھا نہیں جاتا، اسے اکنالج نہیں کیا جاتا. تو اس مینٹالٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے. گھر کا کام بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری. ہم خواتین گھر کے کام کو برا سمجھتے ہیں تو مرد تو پھر کہاں سے اچھا سمجھیں گے. حالانکہ مردوں کے لیے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ گھر کا کام کرے. خدمت سے انسان دوسروں کا دل جیتتا ہے، ان کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. اب جیسے اگر ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، گھر میں انٹرسٹ نہیں لیتی، کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، یا ماں باپ اس کو ایسی پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، وہ اتنے امیر ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. بھلے جو بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، لیکن آپ کا حصہ کہاں ہے؟ آپ کیسے دل جیتیں گے؟ آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ سب مستقبل کی مائیں ہیں، اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تربیت دینے کی کوشش کریں. اور اس میں لڑکے اور لڑکی میں فرق نہ اس طرح کا کریں کہ لڑکی گھر کا کام کرے اور لڑکا جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے، اس کو بھی ساتھ شامل کریں. کیونکہ بچپن سے یہ ایسی تقسیم کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکے تو ایک خاص عمر تک پہنچ کر کوئی بھی کام نہیں کرتے، انہوں نے باہر کا بھی نہیں کرنا ہوتا، کہ کوئی کمائی تو نہیں کر رہے ہوتے، صرف اسکول جا رہے تو لڑکیاں بھی اسکول جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر گھر آ کر بھی کوئی کام نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اندر طاقت اور صحت زیادہ ہوتی ہے ان کی. تو اس میں ان کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ساتھ شریک کریں گے، شامل کریں گے تو وہ بہتر ہوگا. وَيَخْصِفُ النَّعْلَ، جوتا سی لیتے تھے. چرمی ڈول کو بھی پیوند لگا لیتے تھے. چرم کہتے ہیں کھال کو، یعنی لیدر کا جو ہوتا ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو بیگ یا ڈول بنایا جاتا ہے، اگر وہ پھٹ جاتا تو اسے دوبارہ خود سی لیتے. يَرْقَوْ الثَّوْبَ وَيَخِيطُ، اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتے اور سی لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلائی بھی آتی تھی. آج کل تو بہت سی خواتین بھی اس ہنر سے خالی ہیں، تو سنت سمجھ کر ہی سیکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ جو اپنے کپڑوں میں سے کچھ ادھڑ جائے، کچھ پھٹ جائے، کچھ کٹ جائے تو اسے بیکار کر کے نہ رکھ دیا جائے، بلکہ اسے سی لیا جائے، اس کو پیوند لگا لیا جائے، اس کے سوراخ پر کر دیے جائیں اور اسے دوبارہ استعمال کر لیا جائے. اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دو لیتے. دودھ دونا یعنی بکری کے تھن سے دودھ نکالنا، یہ بھی ایک ہنر ہے، ہر ایک کو نہیں آتا. کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے، یعنی آپ کا چونکہ میل ملاپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا اور بعض اوقات لوگوں کی ایسی چیزیں جو تھیں وہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی، تو آپ اپنے کپڑوں کو اس طرح خود دیکھ بھال کر کے صاف ستھرا کر لیتے تھے. یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ سارے کام کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نسبت سے یہ کام بہت بڑے کام ہیں اور بہت اہم کام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑی ہے۔ آج امت ان کاموں کو، اور خاص طور پر اگر کوئی 4 جماعتیں پڑھ جائے یا اسے کوئی مقام مرتبہ مل جائے تو وہ ان کاموں کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو ان کو شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم انسان ہی رہتے ہیں۔ تکبر اور غرور ہمیں زیب نہیں دیتا۔ عاجزی، انکساری اور بندگی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ بندگی کا اظہار ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشی سے کر لے۔ پھر ہے طہارت و نظافت، ذاتی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا۔ اذا استيقظ بدأ بالسواك اذا دخل بيته بدأ بالسواك لا ينام الا السواك عنده۔ جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، سوتے وقت بھی مسواک آپ کے پاس ہوتا تاکہ صبح ڈھونڈنا نہ پڑے، اندھیرے میں کہیں مسواک نہ ملے تو ساتھ ہی رکھ کے سوتے، اتنا اہتمام تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو مسواک کرنا آتا ہے؟ آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں اگر آپ کو مسواک کرنا نہیں آتا۔ جو صفائی مسواک کے ذریعے ہوتی ہے، دانتوں کی، مسوڑوں کی، زبان کی، حلق کی، وہ ٹوتھ برش کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی ہی نہیں اس طرح۔ اور مسواک کرنے سے پہلے مسواک تیار کرنا، کیونکہ تیار نہیں کرنا آتا تو پھر مسواک کرنا بھی نہیں آتا۔ کس طرح نرم کرنا ہے، کتنا بھگونا ہے، کس طرح چبانا ہے، اور کس طرح دانتوں کی صفائی کرنی ہے، کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، بائیں طرف کو جانا ہے، پھر زبان کیسے کرنی، پھر حلق تک اس کو کیسے پھیرنا ہے۔ اگر منہ صاف ہو تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے، خاص طور پر یہ جو گلے کی بیماریاں ہر وقت عام ہوتی ہیں، اور انسان جب انہیل بھی کرتا ہے تو بہت سے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم حلق تک صاف کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ان کو تمبر کا مسواک بھی استعمال کرنا سکھائیں، کیونکہ سب سے سخت مسواک ہوتا ہے، وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کو چبانا، اور میں ہمیشہ وہی استعمال کرتی ہوں، کیونکہ جتنی صفائی اس سے ہوتی ہے اور جو اس کی کڑواہٹ ہے اور جو اس کا مجھے فائدہ نظر آتا ہے وہ دوسرے مسواک میں عام طور پر کم، اور خاص طور پر جو آرٹیفیشل قسم کی پریزرو کیے ہوئے مسواک ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا نیچرل ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، نہیں کبھی کبھار ایسا بھی کیا، لیکن ترجیح یہ دیتے تھے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پانی بھی کم استعمال کرے اور اچھی طرح بھی دھوئے؟ مل کے اچھی طرح دھونے کا مطلب زیادہ پانی بہانا نہیں ہے، یا بہت کھلا پانی استعمال کرنا نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان تھوڑے سے تھوڑے پانی کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملتا ہے اور پھر بازوں کو، چہرے کو، ہر جگہ پانی پہنچاتا ہے، پاؤں کو، تو کوئی وجہ نہیں کہ کم پانی میں بھی بہترین طریقے سے وضو کیا جا سکے۔